ہاں جی، السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے ساتھ عامر متین صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ عامر صاحب، یہ پارلیمنٹ سے یہ بمباسٹک قسم کی خبریں آ رہی ہیں، اور جو بڑی خبر پولیٹیکل آئی ہے وہ یہ ہے، ایک تو اچھی چیز یہ ہے کہ ریگولر سیشن ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کے، کم از کم کچھ نہ کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں پارلیمنٹ، مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ریلیونٹ ہونی چاہیے۔ آپ اور میرا ہمیشہ ایک یک طرفہ ون سائڈ رومانس رہتا ہے جمہوریت سے بھی اور ان کے سیاستدانوں کی سے پارلیمنٹ سے بھی۔ اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے کھڑے ہو کے انہوں نے معافی مانگ لی ہے وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور ان کے برخوردار سے۔ انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے آپس میں ڈیلز کی تھیں اور اس پہ ووٹنگ ہو رہی تھی، یہاں پہ انہوں نے کرانی تھی، ایف ٹی ایف کی کروانی تھی، تو اس وقت انہوں نے اسپیکر کے گھر پہ میٹنگ کی جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی گئے اور جس میں نواز لیگ کے لوگ بھی گئے۔ اس میں خواجہ صاحب تھے، آصف صاحب تھے، اس میں یہ تھے اپنے شاہد خقان عباسی صاحب تھے، ادھر سے فروق نیک صاحب تھے، اور میرا خیال ہے یہ شیرین رحمان صاحبہ تھیں۔ انہوں نے بیٹھ کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ایف ٹی ایف وغیرہ، جس میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا جناب یہ ڈیل لینا چاہتے ہیں، این آر او لینا چاہتے ہیں، نیب کی پاورز کلپ کرنا چاہتے ہیں، بڑی کنٹروورسی بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ اب اس پہ کرا کے پہلے تو انہوں نے کہا جب تک ہماری نہیں مانی جائے گی ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے، اور پھر جا کے انہوں نے ووٹ ڈال دیا اس میں ایف ٹی ایف میں کہ جی یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے تو ہم اس میں نہیں کر سکتے۔ تو مولانا صاحب کے بیٹے نے اس پہ کیا احتجاج، انہوں نے کہا جناب ایک ہمیں بات بتائیں، یہ کیا آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے کہ آپ نے آ کے یہاں پہ سڑکوں پہ اگر حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہو، حکومت کو ڈرانا ہو، عمران خان کے خلاف تقریریں کروانی ہوں، تو آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب یاد رہتے ہیں، آپ کو ہماری مطلب ہے یہ اس کی جے یو آئی یاد رہتی ہے۔ وہی والی بات کہ جب مار کھانی ہو تو اس وقت تو ہم لوگ موجود ہوتے ہیں، اور باقی جو ہے چوری کھاتے وقت آپ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مطلب اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ انہوں نے کہا جناب آئندہ ہم ان کے ساتھ الائنس کرتے ہوئے سوچیں گے کہ یہ تو ہم اعتماد میں نہیں لیتے، اپنے اپنے مفادات ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے بیٹھ کے ان کو سمجھایا ہوگا جناب یہ قومی مفادات ہیں، مل کے ان کے ساتھ۔ اس پہ شہباز شریف صاحب نے آج بڑا انتہائی گلگیر کہتے ہیں نا سر اس کو، انہوں نے انتہائی روندے ہوئے اس کے گلے کے ساتھ انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے کہا مولانا صاحب سانو معاف کر دو، یہ ساڑھے تو غلطی ہوگی، آئندہ اس طرح کا نہیں ہوگا۔ میں تو خیر ان پہ نہ معافی پہ مجھے یقین ہے تو نہ ان کی قسموں پہ یقین ہے۔ انہوں نے زرداری صاحب کو بھی گھسیٹنا تھا، بعد میں اس پہ معافی مانگ لی تھی کہ میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے کہا تھا زرداری صاحب کو گھسیٹنا، آج پھر وہ معافی مانگ رہے ہیں مولانا صاحب سے۔ یہ کیا نئی کہانی ہے اس کے، کیونکہ اگین کہ آپ کی تھوڑی سی اس پہ ان ڈیپتھ آپ آنکھ رکھتے ہیں اس پہ ساری۔ میں جس طرح آپ نے شہباز شریف صاحب کو جو ہے نا یہ پوسچرنگ نہیں سیریسلی بڑا لیتا ہوں، پوسچرنگ ہوتی ہے، پوسچرنگ وجہ بتا دیتا ہوں سیدھی سی۔ ابھی ان کو جب بھی ضرورت پڑ جائے جو ہے نا وہ صبح کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، دوپہر کو کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، شام کو سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہ بہت انسیکیور آدمی ہیں۔ داؤ پہ ان کی ساری جائیدادیں لگی ہوئی ہیں، سیاست کو تو چھوڑیں جائیدادیں لگی ہوئی ہیں، خرچہ جیب اور سے کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پہ جو ہے سیدھی سی ایک سوال آ گیا ہے نون لیگ کے لیے، وہ یہ ہے کہ یا آپ انقلاب کر لیں یا جائیدادیں بچا لیں۔ یہ دونوں کام نہیں ہیں کہ جائیدادیں بھی بچی رہیں اور تھوڑا تھوڑا انقلاب بھی کر لیں، یہ نہیں ہے۔ یہ کوشچن آ گیا ہے کہ سیدھا سا ہے، چونکہ آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب، نواز شریف کو بھی چھوڑ دیں، شہباز شریف صاحب تو ان کا تو سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا، ان کو تو پھر بھی 83 کے اندر لے آئے تھے، تو انہوں نے ابا جی سے کہا کہ میں بھی سیاست کرنی ہے، میں بھی کرنی ہے ابا جی۔ تو جب پہلے ہمیں بتایا گیا کہ یہ چیف منسٹر بنا رہے ہیں، انہوں نے زور لگانا شروع کر دیا ہے، تو وہ بن گئے۔ اس سے پہلے ساری عمر انہوں نے فیکٹریاں چلائیں، 1 سے 33 فیکٹریاں بن گئی، 36 بن گئی، اب وہ ساری فیکٹریاں جا رہی ہیں۔ تو ان کے لیے تو زندگی موت کا جو نواز شریف فیملی ہے، ساری شریف فیملی، ان کے لیے سب سے پہلی اپنی جو پرائرٹی ہے وہ ہے ان کی جائیدادیں، ان کے ایسٹ، سیدھی سی بات ہے، باقی سب چیز ثانوی ہے، سب سیکنڈری ہے۔ اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں یہ صرف شہباز شریف پہ تو سارے بلیم کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو بہت بڑے انقلابی ہیں، یہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا دائیں بائیں رکھتے ہیں اور یہ پریگمیٹسٹ ہیں اس پہ، اور نہیں بھائی سارے ہی پریگمیٹسٹ ہیں۔ آپ دیکھیں مریم بی بی کو کون روک رہا ہے بولنے میں، وہ بالکل نہیں بول رہی، ان کا کوئی جملہ، کوئی وہ ٹویٹس کرتی تھیں، کوئی وہ نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کو کون روک رہا ہے وہاں پہ کہ جناب آپ وہ ناشتے کی ٹیبل میں جب جاتے ہیں یا دائیں بائیں جاتے ہیں بیان داغ دیں یا دلوانا ہو کہ جی فلانا چائے پہ آیا تھا یا ناشتے پہ آیا تھا تو مجھے انہوں نے یہ بتایا، چپ، بالکل سائلنس، ٹوٹل سائلنس ہے، کوئی آواز نہیں آتی۔ یہ ان کے چاہنے والے
ان کے ایڈمائررز یا وہ بیچارے معصومین ہیں جنہوں نے ان سے امیدیں لگا لی ہیں. ہم نے کوئی امیدیں نہیں لگائی ہیں. ہمیں بڑا پتہ ہے کلیئرلی, ان کو 30 سال سے فالو کر رہے ہیں کہ جناب یہ جتنا ان کے اندر دم ہے, تو یہ دم اسی وقت آتا ہے جب یہ کوئی این آر او ہو, ڈیل ہو, فلانا ہو, یا یہ بچانے کا. اب کیونکہ یہ جو آپ اور میں خبریں دے رہے ہیں کہ جناب یہ دوبارہ پکڑائی دکڑائی, ان تک بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ دوبارہ بلائے جا رہے ہیں. مریم بی بی بھی بلائی گئی ہیں, حمزہ بھی بلائے گئے ہیں, شہباز شریف صاحب کو بھی, شہباز شریف کا بھی وہ ہے, نواز شریف صاحب کا بھی میڈیکل سرٹیفکیٹ. تو انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ فضل الرحمان کی ایک ضرورت پڑ گئی ہے, اور فضل الرحمان صاحب نے ایک ثابت کر دیا کہ پاکستان میں یہ پی ٹی آئی دھرنا نہیں کر سکتی. دھرنا کوئی بھی چاہیے, اس کے لیے ایک کاڈر چاہیے ہوتا ہے, ان کے پاس کاڈر ہے. اور میں نہیں سمجھتا, پہلے میں یہ کہتا ہوتا تھا کہ جناب نہیں, دھرنا کی ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. وہ فضل الرحمان صاحب نے ایک پریشر کریٹ کر دیا تھا. سیدھی سی بات ہے, ایک سب کو یہاں پہ جو ہے نا دندل پڑ گئے تھے. یہ پنجابی کا بڑا چلا ہوتا ہے دندل پڑ گئے تھے یہاں پہ, کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. اگر ساتھ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی مل جائے تو ایک پریشر, یہ چھوٹا سا شہر ہے اسلام آباد, اس کو بلاک کرنا بڑا آسان ہے. اس کے لیے پورے پاکستان کی پاپولیشن کی ضرورت نہیں ہے, چند ہزار چاہیے ہوتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں. مگر یہ صرف ان کو, وہ صحیح کہہ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے جو ہیں, کہ ہمیں استعمال ہی کرنے کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے. ویسے ایک عامر مجھے بات بتائیں, یہ مولانا صاحب بھی تو آپ کو پتہ ہے اس کھیل کے پرانے کھلاڑی ہیں, بچے تو نہیں ہیں, انہیں بھی سارا پتہ ہے, سب سمجھتے ہیں. وہ جب وہ لے کے نکلے تھے کوئٹہ سے آ رہے تھے پورے قافلے کے ساتھ, پنجاب میں آئے, لاہور میں آئے, تو لاہور ان کا گڑھ تھا, وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ان کا کوئی بندہ ساتھ نہیں آیا, کوئی نہیں ملا ان کے شہباز شریف صاحب کے, نواز لیگ کے ورکرز نظر نہیں آئے. پھر ہم نے دیکھا اسلام آباد میں جب کئی دن پہ رہے تو شہباز شریف صاحب پہلے دن انہوں آئے اور دھواں دھار قسم کے انہوں نے عمران احمد خان نیازی صاحب کو, یہ وہ جو بار بار کہتے تھے نیازی صاحب ان کو کہتے ہیں, تانے دے کے چلے گئے. تو ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ سارے کے سارے تینوں پارٹیاں جو ہیں نا سر, بڑی میجر, بلکہ 4 ہو گئے, مولانا صاحب ہو گئے, اس میں پیپلز پارٹی ہو گئی, عمران خان صاحب ہو گئے, نواز شریف صاحب, سارے تو وہی جو بات شیخ رشید صاحب کہتے ہیں, سارے تو وہیں سے, نرسری تو وہیں سے بنتی ہے, ادھر سے آتی ہے, وہاں سے پنڈی بوائز جو ہیں وہ ان کو ہینڈل کرتے ہیں. اور اب ان لوگوں کو تھوڑا سا وہ بھی نہیں رہا, سیلف رسپیکٹ ایک ہوتی تھی, اب تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں. مطلب جب شہباز شریف نے یہ کہہ دیا کہ جناب میری تو وہ فائنل ہو گئی تھی, میری تو کیبنٹ فائنل ہو گئی تھی, میری تو کلیئرنس آ گئی تھی, وہاں سے پنڈی سے آ گئی تھی کلیئرنس, پتہ نہیں درمیان میں بھائی صاحب نہیں مانے اور ان پہ آ کے انقلاب کا دورہ پڑ گیا. تو انہوں نے کہا نہیں جناب کہ ہم نے 2018 کے الیکشن کے بعد ہم نے نہیں لینی. ایک بات جو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا عامر بھائی, اوور دا پیریڈ آف ٹائم, پہلے یہ لوگ یہ چیزیں چھپاتے ہوتے تھے, کوئی شرمندہ ہوتے تھے کہ بڑی خفیہ ملاقاتیں کی جاتی تھیں اسٹیبلشمنٹ سے, ایجنسی سے, جوڑ توڑ ہوتے تھے, کسی کو پتہ نہ چلے, رات کو برقعے پہن لیے, کالی اینکیں لگا لیں اور کچھ چلے گئے ادھر ادھر سے, کوئی گیٹ میں گھس گئے. اب کی دفعہ ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے, ہاں اب کی دفعہ یہ کھل کے کھیلتے ہیں, فلانٹ کرنا پڑتا ہے, اب کھل کے کھیلتے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی اسی طرح کی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, وہ سارے جنرل شجاع پاشا صاحب کا بڑا کلیئر آتا ہے. شہباز شریف صاحب نے گالی مکا دوں گا کہ میری تو کیبنٹ فائنل ہو گئی. اگر عمران خان, اگر وہ کیبنٹ فائنل کر بیٹھے تو عمران خان صاحب کی کیبنٹ پھر انہی لوگوں نے فائنل کی ہوگی جن کا شہباز شریف صاحب کہتے ہیں. اچھا زرداری صاحب نے ایک اور کام کیا, انہوں نے کہا اب ہمیں اسلام آباد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, ہمیں وہاں سے این ایف سی کے بہت سارے پیسے مل گئے, 18ویں ترمیم کے بعد ہمارا ایک طرح کا اپنا ملک بن چکا ہے, آپ سنبھالیں سینٹر, سنبھالیں پنجاب, ہم آئیں اس گند میں ہم نہیں پڑتے, وہ علیحدہ ہو گئے. سو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاور جو آتی ہے نا سر. اچھا مولانا صاحب کو پتہ ہے پرانے کھلاڑی اسٹیبلشمنٹ کے, مولانا صاحب نے کرایا صاحب بڑی اچھی گیم کی, ان پہ بہت زیادہ پریشر آ رہا تھا, ان کے پکڑ دکڑ شروع ہو گئی تھی, آپ نے غور کیا ہوگا, اس کے بعد ان کی کافی رک گئی ہے. ان کی طرف سے بھی بہت سخت بیان نہیں آتے, سال ڈیڑھ پہلے آپ ان کے بیانات چیک کریں, وہ تو کہیں گھر بیٹھتے ہی نہیں تھے, وہ ٹک کے نہیں تھے بیٹھتے, بڑی ٹکا کے بہت خطرناک قسم کے بیانات داغتے تھے. ابھی وہ کم ہو گئے ہیں. ان کا یہ ہے کہ یہ نون لیگ کی بنیادی بات ہے, ایک آدھ دفعہ ڈکٹیشن کی تقریر ضرور نواز شریف صاحب نے کر دی ہوئی ہے, یا مشرف صاحب کے ساتھ تھوڑے سے لڑائی کر لی ہوئی ہے, مگر ان کی خمیر میں انقلاب نہیں ہے. یہ ان کی ہی کرتے ہوئے آئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی چلتے ہوئے ہیں. جو تھوڑا سا ان سے اتفاقاً انقلاب ہو گیا تھا, اس کے بعد جو ہے یہ اتفاقاً ہو گیا تھا, اس کے بعد پھر ہم نے بولشوک انقلاب سنے. عمر بھی ایک منٹ روک دیں, بولشوک سنے, ہم نے وہاں پہ فرینچ ریولوشن سنی, یہ نیا سنا ہے کہ اتفاقاً ریولوشن بھی ہوتے ہیں. اتفاقی انقلاب تھا جو کہ ان کو وہاں پہ بیٹھنا پڑ گیا سعودی عربیہ میں. تو یہ اس کے بعد پھر ڈیل کر کے جو آئے, تو شہباز شریف صاحب کم از کم اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلیئر ہیڈڈ ہے. کلیئر ہیڈڈ صرف لٹرل ٹرمز نہیں ہیں, وہ کلیئر ہیڈڈ ہیں کہ ان کو کم از کم اس میں پتہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے مل کے پالیٹکس کی ہے, اس کے بغیر تو کبھی طاقت نہیں آئی. سلیکٹڈ دوسروں کو تو کہتے رہتے ہیں, ان کی کون سی حکومت ہے جو سلیکٹڈ فارمولے سے نہیں آئی. چودھری نثار علی خان ایک بڑی بات کہتے ہوتے, اپنے ایک سرکل میں بات کرتے ہیں جو وہاں سے ہمارے تک پہنچتے, کہتے جب میں ان کو کہہ رہا تھا
اس میں پاور میں تھے, وزیر اعظم تھے, کہ بھائی نہ لڑیں, کہتے میرے اوپر توپیں کرنے چل گئی, وہاں پہ ناراض ہو کے مریم نواز صاحبہ اپنا سیل چلاتی تھیں. بھئی اگر آپ لوگوں نے ان سے بعد میں معافیا مانگنی ہے, ان کے پاؤں پکڑنے ہیں, چمچوں نے مروا دیا. تو چمچے کون ہیں سر؟ چمچے آپ نے پورا نہیں دیکھا دربار جو اکٹھا کیا ہوتا تھا, تو مریم صاحبہ اس میں شامل تھیں پوری. مریم صاحبہ, نواز شریف صاحب نے چمچے رہ گئے تھے, وہ کہتے تھے جناب آپ بادشاہ سلامت ہیں, آپ جولیس سیزر سے زیادہ پاپولر ہیں, آپ طاقتور ہیں, تو وہ معافی کیوں مانگتے ہیں جا کے؟ نثار والے, سوری نثار ٹائپ, وہ بھی کلیئر ہیڈڈ ہیں, وہ بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ بھی ان کو بھی پتا تھا کہ جناب یہ پار کا منبع کدھر سے ہے, کہاں سے, تو وہ بھی کم از کم شہباز کی طرف ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ بڑے کلیئر تھے کہ جناب پاکستان میں یہ نظام کس طریقے سے, طاقت کا منبع کدھر ہے اور کس طریقے سے یہ چلا جاتا ہے. تو یہ انقلاب کے خواب جو ہیں, عمران خان کا جو بھی آپ یہ دیں کریڈٹ, اب کہ انہوں نے شروع میں وہ اس طرح کا دربار نہیں رکھا, تو اب وہ دیکھا نا, وہ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے. اب ہر وزیر 10 دفعہ نام لیتا ہے پہلے, شروع میں نواز شریف کا بھی ایسے تھا, اور مجھے آپ کو یاد ہوگا شروع میں آصف زرداری صاحب بھی 2008 میں جب آئے تھے تو اکا دکا ملاقاتیں ایسے لوگوں سے بھی کر لیتے تھے جو ہلکا سا مخالف ویو دیتے تھے. پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ 2-1 سال میں جب طاقت کا نشہ چڑھتا ہے, آپ کو صرف وہ لوگ پسند ہیں جو تعریف کریں, وہ کہیں کہ واہ جی واہ میاں صاحب کمال کر دیتا, لڑ پاؤ, یہ سب ڈر گئے ہیں, وہ ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو اس کے بعد پھر وہ ہے ان کی انقلاب, میں نے کہا نا فیصلہ کرنا پڑے گا, یا جائیدادیں بچا لیں یا انقلاب کریں, دونوں کام نہیں ہو سکتے. مجھے یاد آ گئے ایک گاؤں کا لطیفہ ہے یا پتہ نہیں سیریس بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک چودھری صاحب تھے کہ ان کے پاس 2 پگیں ہوتی تھیں, ایک سر پہ رکھتے تھے, ایک ہاتھ میں رکھتے تھے, کہ جہاں معافی تلافی کی ضرورت ہے تو پگ رکھ دی وہاں پہ. تو یہ ان کا بھی یہی لگتا ہے مجھے اس پہ شہباز شریف صاحب کا, کہ بھائی صاحب جب پاور میں چودھری صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس کو برا بنا کے پیش کیا انہوں نے سارا, کہ چودھری صاحب ملے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ ان کے وہ ہیں یہاں پہ ہماری پارٹی میں وہ ہیں ایجنٹ ہیں, ہمیں بلا بلا چیزیں کہتے ہیں. وہ بھائی صاحب باتیں تو آپ نے وہی کی ہیں بعد میں, کہ جا کے پھر اگر معافی تلافیاں کرنے ہیں, خفیہ ملاقاتیں کرنے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ پگ نہیں پہنتے, یہ ہیٹس پہنتے ہیں. آپ کو دیکھیں بڑے فینسی قسم کے ہیٹس ہوتے ہیں, یہ اتارا, یہ پہلا دیا. اگر شہباز شریف نے اپنی کیبنٹ کے وزیروں کی کلیئرنس پنڈی سے لینی ہے اور لے چکے تھے, تو بھائی صاحب یہ لڑائی کس چیز کی, آپ سلیکٹڈ کیوں کہتے ہیں؟ پھر سلیکٹڈ اس کے بعد ختم ہو گئے, جب سے انہوں نے وہ کیا ہے نا اس کے بعد سلیکٹڈ نہیں کہتے. اب وہ بالکل بات ختم ہو گئی, جب ان کی اسمبلی میں بات چیت بنی اور اس نے گیم چینجر کے الفاظ کہے تھے, سلمان شہباز نے تصویر ٹویٹ کی, خواجہ آصف نے کہا کہ آپ کو کیا پتہ ہے جو ہمیں پتہ ہے, اور ہم یہ کر دیں گے, بلا بلا کر دیں گے. سو میرے لیے یہ بڑی انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس عامر بھائی, کہ یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں, یہ کیسے کر لیتے ہیں کہ پاور میں بیٹھ کے لڑائی کرتے ہیں, جو ہی اگلے دن پاور سے باہر نکلتے ہیں جا کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں, کیا ہے جی بس یہ غلطی ہوگی, پاجی صاحب جب معاف کر دو, غلطی ہوگی, ایک کیبنٹ ساڑھے وزیر. یہ 2018 کی بات کر رہا ہوں, 2016 اور 2018 میں آپ جیل جا بیٹھے, نواز شریف صاحب جیل باہر جا بیٹھے, جی اے ٹی بن گئی, مریم نواز صاحبہ جیل جا بیٹھی, سارے پوری فیملی جیل جا بیٹھی, لڑائی کرتے کرتے. جو ہی پاور سے نکلے آپ اس کو لسٹ لے کے میں اس کو سم اپ کر دوں کہ پہلے ایشو یہ تھا کہ چوائس تھی کہ یا لڑ لیں یا سمجھوتا کر لیں. ابھی پرابلم یہ ہے کہ یہ پورا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار بھی ہیں, مگر اس کے باوجود بھی جو ہے نا ان کو وہ والی ڈیل نہیں مل رہی ہے. ڈیل جو کے اندر جو ہے رکھنے آ رہے ہیں, وہ درمیان میں ہیر اینڈ دیر وہ والے آ جاتے ہیں. مل جائے گی ڈیل, انہیں کو ملے گی, یہ لوگ سوٹ کرتے ہیں. آج تک کی یہ خبر ہے. چلیں بہرحال آپ کی خبریں انسائڈ ہوتی ہیں, آپ نے سیاست دیکھی ہے, ڈیل انہیں کو ملے گی سر, تھوڑا سا ٹائم کی بدل. اچھا یہ بھی ویٹ کر رہے ہیں, انہوں بھی پتہ ہے کہ کوئی انہوں 8 سال بعد واپس آ گئے, ہاں اس وقت ڈیلیں مل گئی تھیں, مطلب جلا وطنی کے بعد تو کوئی آنے نہیں دیتا. بہرحال دیکھتے ہیں جناب, آنے والے دنوں میں گئے, انہوں نے مولانا صاحب سے معافی تو مانگ رہی ہے, مولانا صاحب بھی پرانے وہ کھلاڑی ہیں, وہ بھی سب سمجھتے ہیں, یہ بھی سب سمجھتے ہیں. اگر کوئی نہیں سمجھتا نا اس پاور گیم کو, تو میرا خیال ہے آپ اور ہم لوگ نہیں سمجھتے. بہرحال یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو.